آج کے دن یعنی 4 ستمبر 1998 کو گوگل متعارف ہوا۔ دو افراد لیری پیج اور سرجے برنن جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے، اکٹھے ہوئے اور گوگل تحقیق منصوبہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے قیام کے وقت گوگل کا مقصد عام صارفین کو انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع پر درکار مواد تلاش کرنے کے لیے سرچ انجن مہیا کرنا تھا۔ اسی وجہ سے گوگل کو مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرچ انجن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گوگل نے خود کو بہت تبدیل کر لیا ہے اور آج کل یہ سرچ انجن کے علاوہ اور بھی کئی مختلف خدمات مہیا کر رہا ہے۔ آج کے دن 1973 کو ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی پیدائش ہوئی۔ البیرونی ایک بہت بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ وہ خوارزم کے مساوات میں ایک قریہ بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی کی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی بو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ خوارزم میں البیرونی کے سرپرستوں یعنی اہل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے جرجان کی جانب رخت سفر باندھا۔ وہیں اپنی عظیم کتاب آثار باقیہ القرون حالیہ مکمل کی۔ حالات سازگار ہونے پر البیرونی دوبارہ وطن واپس لوٹا اور وہیں دربار میں عظیم بو علی سینا سے ملاقات ہوئی۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں کتاب الہند ہے جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور برصغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی معلومات ہیں جو کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی ہے۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے جو اس نے محمود کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم تصنیف ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی۔ علم حیات و ریاضی میں البیرونی کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ریاضی، علم حیات، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالات لکھے۔ ان کی دریافتوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مائع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ واضح کیا اور متنبہ کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کی وفات 13 دسمبر 1048 کو غزنی افغانستان میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ آج کے دن 799 کو امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہوا۔ موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے فرزند اور اہل تشیع کے 7ویں امام تھے۔ اس میں مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا اور اسی لیے امام موسیٰ کاظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد امام جعفر صادق تھے جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین کے واسطہ سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت 8 نومبر 745 کو ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد امام جعفر صادق مسند امامت پر متمکن تھے اور آپ کے فیوز علمی کا دائرہ پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اگرچہ امام موسیٰ کاظم سے پہلے آپ کے 2 بڑے بھائی اسماعیل اور عبداللہ پیدا ہو چکے تھے، مگر اس صاحبزادے کی ولادت سے روحانی امانت کا لائق اور حامل یہی پیدا ہونے والا مبارک بچہ تھا۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تحت پر منصور تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا شکار بن چکے تھے۔ تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، یہاں تک کہ منصور کا ہی بھیجا ہوا زہر تھا جس سے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق
یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے آپ نے ایک اہلاکی بوجھ حکومت کے کندھوں پر رکھنے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 اشخاص کی ایک جماعت مقرر فرمائی، جن میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ، اپنے بیٹے عبداللہ جو امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، چوتھے امام موسیٰ کاظم اور پانچویں ان کی والدہ حمیدہ خاتون تھیں۔ امام جعفر صادق کا اندیشہ بالکل صحیح تھا۔ جب آپ کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصالحت کے طور پر اظہار و رنج کیا اور کہا کہ اب بلا جعفر صادق کا مسئلہ کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلے آپ خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم سے کوئی تعارض نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم کے متعلق کسی عیض رسانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ منصور دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹی مہدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے بھی امام موسیٰ کاظم کے عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ ابھرا تو وہ حج کے نام سے حجاز کی طرف آیا تو امام موسیٰ کاظم کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور قید کر دیا۔ 1 سال تک اس کی قید میں رہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ سب سے آخر میں امام سندی بن شاہق کے قید خانے میں رکھے گئے۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید خانے میں آپ کو انگور میں زہر دیا گیا۔ 4 ستمبر 799 عیسوی کو 55 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی اور بغداد سے باہر اس مقام پر جو اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے دفن کیا۔